नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 26 की हमने तफसीर देखी सूरतुल बक़रा की, और अब हम आयत नंबर 27 को देखते हैं। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 26 के आखिर में ये फ़रमाया कि वमा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन, कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए उसी को गुमराह करता है जो फासिक होता है, यानी अल्लाह ताला की अताअत की हुदूद से खुरूज इख्तियार करने वाला, उससे निकलने वाला जो है, अल्लाह ताला उसको फिर गुमराह कर देते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने फिर फासिक की जो है आगे मुकम्मल तफसील जो है अगली आयत 27 में अल्लाह ताला ख़ुद बता रहे हैं। इसको हम देखते हैं कि इसका लफ्ज़ी तर्जुमा पहले देखते हैं कि अल्लज़ीना यानी फासिक, अल्लज़ीना वो लोग हैं, या क़ुदूना वो तोड़ डालते हैं। इसका रूट है नून क़ाफ दाद, और इसका नक़द का मतलब होता है तोड़ना, और ये ख़ास तौर पे अहद व पैमान तोड़ने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो या क़ुदूना या वो के लिए वाव नून जमा है कि वो तोड़ डालते हैं अहदल्लाहि। अहदल्लाहि, अहद ये भी उर्दू में हम पढ़ते हैं अहद, जिस तरह हम कहते हैं। तो अल्लाह का अहद यानी अल्लाह का वादा, मिन से बादी बाद उर्दू का लफ्ज़ है मीसाक़िही। मीसाक़ जो है ये पुख्ता अहद के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी उसको पुख्ता बांधने के बाद, और इसका रूट है वाव सा क़ाफ। वसक़ा का मतलब वसूक़, जैसे उर्दू में हम बोलते हैं, यानी किसी चीज़ को मज़बूती के साथ बांध लेना। तो मीसाक़ के पुख्ता अहद के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे तर्जुमा बन रहा है कि वो लोग जो अल्लाह के अहद को मज़बूती के साथ बांधने के बाद, यानी मज़बूती से इकरार करने के बाद उसको तोड़ डालते हैं, तो वो फासिक होते हैं। और दूसरी मिसाल यानी यहाँ अल्लाह बंदे का अल्लाह के साथ जो अहद है उसका ज़िक्र जो है वो किया गया है। और बंदे के साथ अल्लाह के अहद की बहुत सी शक्लें जो हैं हमें मालूम होती हैं। एक तो वो शुरू में अज़ली वो जो अहद अलस्त के नाम से है, जिसको सूरतुल आराफ में भी अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनकी पुश्त में से क़यामत तक आने वाली सारी अरवाह को निकाला और उन्हें बाकायदा मुजस्सम खड़ा करके होश व हवास के साथ ये उनसे अहद लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, तो सब ने इस चीज़ का इकरार किया था। तो ये अहद अलस्त भी इंसान के तहत शऊर में मौजूद है। और इसी तरह से फिर इंसान जब मुसलमान होते हुए इकरार करता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और ये अहद के बाद भी उसके पास उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, तो ये सारे अहूद जो हैं, ये पुख्ता अहद जो हैं इसमें आ जाएंगे जो अल्लाह के साथ बंदा करता है। और दूसरा अल्लाह ताला बताते हैं कि फासिक की दूसरी निशानी क्या होती है, वह यक़तऊना, वाह और यानी वाव आतफ़ा है कि बात अभी जारी है, और यक़तऊन में वो काट डालते हैं। क़ता इसका रूट है क़ाफ ता और आइन, और क़ता करना भी उर्दू का लफ्ज़ है कि वो काट देते हैं, तोड़ते हैं माँ जो अमरल्लाहु बिही अन यूसल, माँ जिसका अमर यानी हुक्म दिया है अल्लाह ने, बिही साथ उसके, अन के यूसला, यूसल जो है वसल उर्दू का लफ्ज़ है कि मिलाना और जोड़ने के लिए लफ्ज़ मिसाल दिया जाता है कि उनको काट देते हैं उन रिश्तों को या उन ताल्लुकात को जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उनको मज़बूती के साथ बांधा जाए, जोड़ा जाए। वाह और युफ़सिदून फ़िल अर्थ, और युफ़सिदूना के पहले हम देख चुके हैं कि फ़सद इसका रूट है बिगाड़, और फ़साद के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और वो बिगाड़ फैलाते हैं, फ़साद करते हैं फ़िल अर्दी ज़मीन में, यानी फासिक लोग जो हैं वो ज़मीन में फ़साद फैलाने के मुर्तकिब होते हैं। और फासिक की तारीफ़ हमें अच्छी तरह समझ आ गई कि जो अल्लाह के साथ किए हुए अहद को तोड़ता है, और जो बंदे के साथ जो ताल्लुक़ है उसको जो तोड़ता है वो ज़मीन में फ़साद फैलाता है। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उलाइका, ये इसम इशारा है, जमा के लिए है कि यही लोग हैं, ज़ालिका की जमा है कि वही लोग हैं, हम वही, फिर इसको यानी इसमें ताकीद के लिए दोबारा से जो ज़मीर लाया गया है ये ताकीद के लिए होता है कि वही हैं अल खासिरून, खसारा पाने वाले, नुकसान उठाने वाले लोग हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर इस आयत का जो लुब लुबाब हमें मिलता है वो ये है कि यहाँ एक तो
صلہ رحمی کی تاکید اور اقربات سے حسن سلوک، اور پھر اس میں آیت کے پہلے حصے میں بندے اور اللہ کا تعلق جو ہے واضح کیا گیا ہے، اور دوسرے حصے میں بندے کا بندے کے ساتھ تعلق جو ہے واضح جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ فاسق جو بندہ ہوتا ہے وہ ان دونوں چیزوں کا خیال نہیں رکھتا، اور اس کی اہمیت یعنی صلہ رحمی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اس کے حوالے سے بخاری کی ہمیں حدیث ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو پیدا کر چکا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم مجسم بن کر کھڑا ہو گیا، یعنی باقاعدہ اللہ نے اس کو شکل دی اور وہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے پروردگار رحمان کی کمر تھام لی۔ تو پھر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے، یعنی رشتوں کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں اس کو تسلی دی اور کہا کہ کیا تجھے اس بات سے تسلی نہیں ہوتی کہ جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا۔ اور پھر یہ اس کے حوالے سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بانڈ بنائے ہوئے ہیں، جو اللہ نے ان کے ساتھ اور جو بھی رشتے ان کو جوڑے رکھنا اور ان کو جو ہے ہر حساب سے ان کا خیال رکھنا جو ہے وہ کتنا زیادہ ضروری ہے، کہ اللہ نے خود اس حدیث میں وعید کی ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا اللہ رب العالمین اس کو جو ہے اس کو بہترین اجر دیں گے۔ اور بہت سی دوسری احادیث سے یہ بھی واضح ہے کہ بہت سے ایسے نیکیاں ہیں کہ جن کا اجر جو ہے وہ دنیا میں بھی انسان کو ملتا ہے اور آخرت میں تو اس کا الگ اجر ہوگا۔ ان میں یہی صلہ رحمی ہے جو انسان اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے جو رشتہ داروں کے ساتھ جو وہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی خیر و برکت جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اور صلہ رحمی کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تعریف بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ پوچھا کسی صحابی نے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کوئی اچھا کرتا ہے تو ہم اچھا کر لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو تیرے ساتھ اچھا کرے تو تو اس کے ساتھ اچھا کرے، بلکہ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو تجھے کاٹے تو اس کے ساتھ جوڑ، اور جو تجھے محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ کیونکہ یہ تو جو اگر آپ کسی کوئی اچھا کرتا ہے اس کے بدلے میں اچھا کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے یہ الفاظ ملتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ تو قصاص ہے، یعنی بدلہ ہے کہ کوئی اچھا کرتا ہے آپ اس کے بدلے میں اچھا کر دیتے ہو۔ تو اس لیے صلہ رحمی کی اس اہمیت کے پیش نظر اور اس آیت سے اس کی زیادہ وضاحت اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو فاسق کہا ہے کہ جو اپنے ان رشتہ داروں کا جو ہے وہ حقوق جو ہیں وہ ادا نہیں کرتے۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ اپنے حقوق میں اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن جن حقوق کے ساتھ بندوں کا جو ہے تعلق ہے وہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ رب العالمین بھی، یعنی حقوق العباد کے حوالے سے یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ اگر وہ بندے سے معافی نہیں ملے گی تو اللہ بھی بندے کا جو ہے وہ مقدمہ جو ہے مؤخر کر دے گا اور اس کو اس بندے سے جو ہے وہ معافی مانگنا ہوگی۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھے گا وہ دنیا میں فساد پھیلانے کا ذریعہ ہے، کہ خاندان میں خرابی، گھروں میں خرابیاں اسی سے پیدا ہوں گی۔ جب خاندان مستحکم نہیں ہوں گے تو آپ دیکھیں کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ خراب ہوگا، اور اس کی وجہ سے پھر اسی طرح سے نیچے لیول سے لے کر اوپر تک جو ہے وہ معاشرے میں خرابی جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی۔ اب اگر ان آیات کی، ان دونوں آیات جو آیت نمبر 26 اور 27 ہم نے دیکھی، ان کی اگر حکمت و بصیرت ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین نے جو مچھر کی جو مثال دی ہے تو اس حوالے سے ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا خالق اور مالک ہے۔ وہ اگر ہاتھی کا پروردگار ہے تو مچھر کا بھی پالن نہار ہے، اور اس کی پیدا کی ہوئی کوئی بھی چیز حقیر اور بے حقیقت نہیں ہے۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ ساری مخلوق مل کر بھی کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی پیدا کرنا چاہے تو ہرگز پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر سے بھی کم ہے، کہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے
کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر سے بھی زیادہ ہوتی تو کبھی وہ ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. تو چونکہ یہ اس دنیا کی ویلیو اللہ کی نگاہ میں کچھ نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ نافرمان اور کافر لوگ جو ہیں اس دنیا سے بہت کچھ سمیٹتے رہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ دوسرا اصول اس سے ملتا ہے کہ فاسق لوگ جو ہیں صرف نکتہ چینیاں کرتے ہیں اور اعتراض کرنا ان کا کام ہے، اور انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ چھوٹی چیز بھی انسان کو عبرت سکھانے کے لیے کافی ہے. مثلا کفار کے بت ایسے کمزور اور بے بس ہیں کہ ایک مکھی تک تو پیدا نہیں کر سکتے ہیں، تو اس طرح مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ بات ذہن نشین کراتا ہے. اور پھر تیسرا اصول ہمیں قرآن کے اس اسلوب سے اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ ہمیں ملتا ہے کہ تعلیم کا مقصد ہی یہ ہے کہ بہتر سے بہتر زبان میں اور آسان سے آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھائی جائے بات، تاکہ بات ذہن نشین بھی ہو جائے اور اس پر عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے. اور پھر اس سے یہ بھی چیز سمجھ آتی کہ قرآن کا جو انداز ہے وہ آسان فہم بھی ہے اور بہت آسانی سے ہر بندہ جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہے. اور پھر یہ کہ چوتھی چیز اس سے سمجھ آتی ہے کہ جس کی فطرت صالح ہوتی ہے، جس کا دل پاک اور صاف ہوتا ہے، وہی اس قرآن سے جو ہے ہدایت حاصل کر سکتا ہے. اور جن کے دل زنگ آلود ہوتے ہیں، اور زنگ آلود دل ان کے ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، اور فاسق کی جو سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان میں پختہ اور مضبوط نہیں ہوتی. اور پھر یہ کہ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ وہ حقوق العباد کو بھی توڑتے رہتے ہیں اور مسلسل اللہ کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فسق سے بچائے، اللہ تعالیٰ اپنی ہر طرح کی نافرمانی سے ہمیں بچائے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد کا بھی بہترین طریقے سے جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس دنیا میں امن اور سکون جو ہے وہ پیدا ہو سکے اور معاشرہ بہتری کی طرف گامزن ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.